اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفطار کی تفسیر کریں گے، ترجمہ اور تفسیر، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ تکویر کی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب نے وہ سن لی ہوگی، اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ اس ویکنڈ پہ اس کو کمپلیٹ کر لے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری سپیڈ تھوڑی سی ایسی ہو کہ ہم 1-2 مہینوں کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیں 30 پارہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اچھا، یہ جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کہ 30واں پارہ 29واں پارہ، یہ دونوں پارے کیونکہ بہت زیادہ جو 29واں اور 30واں پارہ ہے اس میں ذکر ہے آخرت کا، قیامت کا ذکر ہے، کیونکہ اس پہ ایمان لانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اگر قیامت پہ ہی کسی کو ایمان نہ ہو تو وہ کیسے آگے کی باتوں کو درست کر سکتا ہے، کیسے وہ حرام حلال کا اور باقی چیزوں کا خیال کر سکتا ہے، کیونکہ پھر تو انسان کو یہی ہوگا نا کہ یار میری تو آگے کہیں پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، میں یہاں پہ جو مرضی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مرضی کرنے کے لیے تو دنیا میں نہیں پیدا کیا نا۔ اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں نا کہ ہمیں پیدا کیا ہی کیوں گیا ہے، صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ جائیں کھائیں پئیں عیاشی کریں اور پھر واپس آ کے قبر میں لیٹ جائیں، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اسی لیے پیدا کیا ہوتا کھائیں پئیں عیاشی ماریں تو پھر موت بھی نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے کرتے رہیں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ تو فساد سے بچانے کے لیے، دنیا کو پورا امن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا کہ دیکھتے ہیں کہ دین کو کون زیادہ فالو کر کے اور پھر اس کے بعد دنیا میں امن جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایک جب آپ کوئی چیز، جیسے آپ ایگزامس کی مثال لیتے ہیں تو آپ اس سے پہلے پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، چھوٹے موٹے ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فائنل ایگزامس دیتے ہیں۔ تو ہمارا فائنل ایگزام جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے چھوٹے موٹے ایگزامس ہمارے ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں چھوٹے موٹے امتحان آتے رہتے ہیں۔ اب ہم چلے جاتے ہیں تفسیر کی طرف۔ جو میں نے آیت نمبر 4 تک پڑھا ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 جو ہے اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی ترجمہ یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آپ نے پچھلی 2 صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ تکویر میں بھی تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ آسمان کو اس طرح سے کر دیا جائے گا کہ جیسے ایک چیز کو چیر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے فرشتوں کی آمد ہوگی اور پھر وہ باقی سلسلہ ہوگا۔ ستاروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، یعنی کہ ستارے بھی ماند پڑ جائیں گے، ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور جب دریا بہہ چلیں گے مراد یہ کہ جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی بہت ساری جگہوں پہ سونامی آتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دریا کی جو اپنی ایک کیپیسٹی ہے اس سے پانی اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جب اوپر ہو جاتا ہے تو اوبیسلی اس کو لینڈ چاہیے ہوتی ہے آنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑی تعداد میں پانی جو ہے وہ پھر زمین کی طرف آتا ہے، تو دریا بہہ جائیں گے، یعنی کہ اتنے زیادہ ان کے اندر باقی پانی بھی شامل ہو جائے گا کہ وہ وہاں سے نکل کر باقی جگہ پر چلے جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 4 ہے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی کہ قبروں میں سے جو مردے ہیں وہ نکل کر باہر آ جائیں گے، ان کے اوپر کا جو مٹی ہوگی، اوپر جو رکھا ہوتا ہے سامان، جیسے ووڈ آئی تھنک رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی وہاں سے اکھڑ جائے گا اور وہ قبروں سے مردے نکل کر خود بخود باہر آ جائیں گے۔ اچھا، آگے والی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، عالمت نفس ما قدمت وأخرت، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، بڑا ہی اس طرح کا ہے کہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے، یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا، یعنی انسان کو پتہ ہوگا اس وقت کہ میں پیچھے اپنی لیے دنیا میں کیا عمل کر کے آیا تھا، کیا چھوڑ کے آیا تھا وہاں پہ، اور اپنے ساتھ کون سے اعمال لے کر آیا ہوں یہاں پر، کہ جس کی بنیاد پر مجھے یہاں پہ اب فیصلہ کیا جائے گا کہ مجھے کس طرف بھیجنا ہے، یہاں میری منزل کون سی ہے، دوزخ ہے کہ جہنم ہے یا پھر جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال میں، جیسے ڈیلی لائف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دین کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی باقی ساری جو معاملات ہیں اس کو بھی اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ ہمیں جیسے ہم
کوئی بھی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے سیونگ کرنی ہے چیزوں کی کہ ہاں ہم یہ نیک اعمال ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ اب ہم نے یہ کر لیا، اب ہماری اس بنیاد پہ بخشش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے یہ سارے اعمال کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کون سے ہم لے کر جائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب دیکھیں کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے ہم سے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے، یعنی کہ انسان سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ انسان سارے انسان ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، یہود بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ تمہیں کون سی چیز ہے، جب میں یہ سب کچھ اس میں بتا رہا ہوں، پرانی کتابیں بھی آئی ہیں، پھر یہ قرآن پاک بھی آیا ہے، اگر تمہیں بتایا جا رہا ہے ایک نبی کی طرف سے چیزیں، تو کیوں تم نہیں بات مانتے ہو؟ کیوں تم، کون سی چیز ہے جو تمہیں بہکا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ دنیا عزیز ہے لیکن تمہارا عقل استعمال کر کے تم اپنی آخرت کو نہیں سوچتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا فرصت میں بیٹھ کے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم سے 5 وقت کی نماز تو ٹھیک سے پڑھی نہیں جاتی ہے، ہم اپنے گھر والوں کی بھی اس طرف نہیں لے کر آتے ہیں، ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے مائنڈ کر جائیں گے اگر ہم نے نماز کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تیری ترکیب کی اور تجھے ڈھالا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں میں نے جس طرح 2 دن 3 دن پہلے بھی جو تفسیر پڑھی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باڈی کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت 2 ہاتھ بنائے ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، انگوٹھے سب برابر ہیں، دونوں پاؤں دیکھ لیں آپ، دونوں کان، دونوں آنکھ، جو 2 چیزیں کتنی ایکول اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ پھر یہ آپ اپنے انٹرنل آرگنز دیکھ لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنا کے اس کو اوپر مسل سے، اور پھر پہلے بون سے، پھر مسل سے، پھر پیاری خوبصورت سی اسکن سے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انسان کو بنا دیا۔ تو ہم اپنے جسم پہ بھی خالی غور کر لیں نا تو ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انگوٹھے کے نشان جب لیے جاتے ہیں، کوئی پیپرز ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارا NSA وغیرہ پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ انگوٹھے کا نشان اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ جو لائنز اندر بنی ہوتی ہے نا، وہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ فیسز پہ آپ دیکھیں، فیس چہرے ہیں، ہم سب کے چہروں پہ ایک ہی جیسی چیزیں، آنکھیں، ناک، کان، لیکن ہم سب کے چہرے ڈیفرنٹ ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ کس طرح سے سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہلکا سا ادھر ادھر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے چہرے مختلف بنا دیے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا درست بنایا، برابر بنایا ہماری ہر چیز کو۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ نہیں بلکہ تم تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اچھا، جھٹلانا یہ نہیں ہوتا جیسے اب ہم آج کی بات کریں، ہم مسلمان ہیں تو ہم انکار منہ سے کر رہے ہوں کہ نہیں بے قیامت تو کوئی نہیں آئے گی کوئی، لیکن ہم اپنے اعمال سے یہ چیز شو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار انہیں مرنا نہیں ہے۔ بے ایمانی کرنے والا، جھوٹ کرنے والا، فریب کرنے والا اور باقی بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کو کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کون سا کوئی پوچھے گا، تو ہم گناہ بیسیکلی کر اس لیے رہے تو ہمیں کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین تو نہ ہوا نا، ہمارا یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ ابھی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں نا تو اس کا پوچھا جائے گا ہمیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جو ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہم اس بے خبری میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھے گا، کیوں پوچھے گا، کیسے پوچھے گا، کس کو پتہ چلے گا، اکیلے بیٹھے گناہ کریں کس کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ یقیناً وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر نگہبان بزرگ لکھنے والے مقرر ہیں، کوئی ہے جو ہماری باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہمارے لکھنے والے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ ہم صحیح کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ٹھیک لکھ دیتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں تو غلط لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب ہمارے رجسٹر بھرے جا رہے ہیں، ہمارا جو بھی یہاں پہ اعمال ہے وہ سب نوٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ تو ہم بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کچھ بھی کسی کو پتہ نہیں چلے، کسی کو کس کو پتہ چلے گا۔ ہم انسانوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں لگتا کہ وہ جو دیر میں آنی ہے قیامت، اس سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ تو
آگے دیکھیں، یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، کرامن کاتبین جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو سب معلوم ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو منکر نکیر ہیں، جب ہم فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرشتوں کی کیسی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک طرح سے اپنی مخلوق رکھی ہوئی آگے جو ان کے حکم پہ کام کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ہی انہوں نے کام کر لینا ہے. یہ جو اشرف المخلوقات، ہم انسان ہیں تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم تو ہر چیز کا دیا ہے، لیکن ہماری مرضی چھوڑ دی گئی ہے. ہمیں نفس دے دیا گیا، ہمیں دماغ دے دیا گیا، ہمیں سوچنے کی حس دے دی گئی کہ بھئی یہ ہم جو ہے نا سلیکٹیو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں ہمیں کافی تکلیف ہوتی ہے. ہم عام سی مثال، ہم چھوٹی سی چیز دے دیتے ہیں. ہمارے بہت سے گھروں میں ایسے مسلمانوں کے گھروں میں کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں اچھا تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، مطلب یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی تھوڑا بہت کسی دین پہ چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس پر بھی اتنے حیران ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو ہمارا فرض ہے، اس میں تو ہم کوئی کارنامہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو کوئی اتنی بڑی اللہ معاف کرے ایسی کوئی بڑا اکھاڑ نہیں لیا ہم نے. اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو ہمیں تو اپنی آخرت جاننی ہے نا، ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، تو اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا دین پہ آنا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا. اب چلیں چھوٹی سی اگزامپل دے لیتے ہیں کہ یہ میں اگر یہاں پہ اپنا ٹائم لگا کے اور اپنی انرجی لگا کے میں تفسیر یہاں پہ بھیجتی ہوں 30 منٹ کی، تو کیا اس سے مجھے کوئی حاصل ہے، میرا کوئی مقصد ہے یا مجھے کوئی فنڈنگ آ رہی ہے؟ مطلب مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے دیکھیں گے یوٹیوب پہ بے شمار تفاسیر موجود ہیں، وہ فائدہ اٹھانے کے لیے نا. آپ جائیں، آپ وہاں پہ کسی کی بھی، آپ ڈاکٹر اسرار کی کر لیں، کسی کی بھی سرچ کر لیں، تو آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کہیں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن کیا جو دے رہا ہے آپ کو فائدہ، اس کو بھی کوئی فائدہ؟ اب مجھے کیا فائدہ ہے یا کسی اور کو کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم بیسیکلی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت عزیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہیں پتہ چل گئی ہے نا کچھ چیزیں، تو اب تم پہ فرض ہے تم دوسروں کو بتاؤ. اگر تم نہیں بتاؤ گے تو تم تو پھر پھنس جاؤ گے بہت برے طریقے سے. تو میں نے جب ڈاکٹر اسرار کی تفسیر سنی ہے اور میرا جو 30 پارہ چل رہا تھا، آئی تھنک اینڈ کے پاروں میں سے کوئی پارہ تھا، 28 29 30 میں ان میں سے کوئی پارہ تھا، جب ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کہی کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ شاید کوئی بہانہ ہلا کر کے بچ جائیں، لیکن جو جانتے ہیں، جو اس تفسیر کو سن رہے ہیں، ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو وہ پھنس جائیں گے اگر وہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو عمل جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور پھر ہم اس کو لپیٹ کے سائڈ پر رکھتے جائیں، ایسا نہیں ہے. ہم جو سن رہے ہیں ہمیں اس کو اپنی اندر روح تک لے کر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس ڈیوٹی پہ ان فرشتوں کے کرامن کاتبین کو لگایا ہے وہ کر رہے ہیں اپنا کام. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ مان رہے ہیں. تو ہمیں بھی ایز اے ہیومن بینگ، اشرف المخلوقات، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے چپ کر کے باندھ لیں. اللہ نے کہا ہے، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کے اہل خانہ کو بنایا، جس نے آپ کو گھر بار دیا، جس نے آپ کو سب کچھ دیا، ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آگے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جب نعمتیں گنواتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز آپ نے پچھلی 4 صورتوں میں دیکھ لی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹینیشن بتا دی، آپ نے کہاں کہاں پہنچنا ہے. آپ نے نیک عمل کر کے کس راستے پہ جا کے، تو کس جگہ پہ آپ نے کون سا آپ کا اسٹیشن ہے، وہاں پہ رکنا ہے. آپ نے جنت میں رکنا ہے کہ جہنم میں رکنا ہے یا جنت میں رکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا. پھر آگے دیکھیں یصلونھا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین. بدلے والے دن اس میں جائیں گے، بدلے والے دن جنت اور دوزخ میں جائیں گے. یہ لوگ اس سے کبھی باہر نہ نکلیں گے. ٹھیک ہے. جہنم بیسیکلی بنائی ہی کافروں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کے سرکش لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو اللہ کو ایک نہیں جانتے،
جس کی زندگیوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ بت ہوتے ہیں، وہ مزار ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ جا کے آپ منتیں مانگ کے اور پھر اپنے جو حاجتیں ہیں وہ پوری کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا قرآن پاک میں کہیں بھی کہ میرے علاوہ جاؤ فلاں مزار پہ جاؤ اور حاجتیں مانو. تو یہ شرک ہم مسلمان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صاف صاف قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ لوگ اس سے باہر کبھی نہیں نکلیں گے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں سے کرے اور ہم پہ یہ مصیبت کبھی بھی نہ آئے دوزخ والی. آمین. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 17. تجھے کیا خبر، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے. یہ کوشچن مارک ہے کہ انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تجھے کچھ خبر ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے. تو بتائیں آپ کو خبر ہے بدلے کا دن کیا ہے، یا مجھے خبر ہے بدلے کا دن کیا ہے. پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے. مطلب امیجن کرنا بھی مشکل ہے. اب یہ دیکھیں جتنی صورتیں آ رہی ہیں اس میں جزا اور سزا کا، قیامت کا ذکر ہے. یہ بار بار ذکر اس لیے ہے، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں. ایک جگہ پہ ایک نبی کا ذکر آئے گا، پھر دوسری جگہ پہ ان کا دوبارہ ذکر آئے گا، پھر تیسری جگہ پہ دوبارہ ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. تو ریپیٹیشن کیا ہے کہ انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے کہ انسان نا بھول جاتا ہے. تو ریپیٹ کروایا جا رہا ہے، بار بار ریپیٹ کروایا جا رہا ہے کہ بھولے نہ، اس کے دماغ سے نہ نکلے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا. جب آگے وہی آیتیں آتی ہیں تو ہمیں پھر سے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ والی چیز تو پہلے بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، جنت دوزخ کا، بدلے والے دن کا، وہاں پہ اس کی ہولناکیاں گنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں. جس دن وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا. اب دیکھیں یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اختیارات ہوتے ہیں. کسی کوئی بڑی پوزیشن پہ ہے نا تو اس کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی جاننے والے کو کسی بھی پوزیشن پہ لگا دیتا ہے، کسی کو بھی نکال سکتا ہے. پھر پرنسپل ہے تو اس کے اختیارات ہے کہ وہ ٹیچرز کو جس جگہ پہ وہ کرنا چاہتا ہے کہ جون سے سبجیکٹ دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں کہ جس میں انسان کے اختیارات دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو ساتھ ہی بتا دیا کہ وہاں تو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، کسی پیغمبر نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہاں اگر شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی وہ شفاعت ہماری کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب نبی پیغمبر ہمارے کام اس وقت نہیں آئیں گے تو اس وقت ہمارے اعمال کام آئیں گے. یعنی کہ ہمیں اپنے نبیوں کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو ماننا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے میسج دیا تھا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے. یعنی کہ اس دن جتنے بھی اختیارات ہوں گے سب دنیاوی اختیارات تو ہم دنیا میں استعمال کر لیتے ہیں نا، بڑا چھوٹا، چھوٹے پہ چھوٹا، چھوٹے پہ چھوٹا، بڑے پہ بڑا. مطلب عجیب و غریب سے اس طرح کی دنیا میں تو ہر طرف ہے. آپ آفیسز کو دیکھ لیں، گھروں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے پہ اختیار ہے ہمارا. لیکن اس دن ہمارا کوئی اختیار نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ القہار، اس دن قیامت والے دن اللہ کا نام القہار ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام غفار نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ اس دن سب پر اپنا ایک کہہ لیں کہ بس کور اپ ہو جائے گا کہ بس اب وائنڈ اپ ہو چکا ہے سب کچھ، اب ٹوٹل کائنات جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس سورہ انفطار کو جو ہے نا وہ ٹوٹل اس کی 19 آیتیں ہیں جو کہ ہم نے ریڈ کر لی ہیں. اور یہ میں تھوڑا سا اس لیے بھی شارٹ لے کے چلی ہوں کیونکہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے، تو پھر بار بار وہی چیزیں ریپیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو بھی ہم تفاسیر پڑھ رہے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی اور ان کو سننے کی توفیق دے. سب سے بڑی بات ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.